جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ جب سمندر کے کنارے جاتے ہیں رک جاتے ہیں، ربا پیچھے دشمن ہے آگے سمندر ہے کیا کروں، حکم الہی ہوتا ہے موسیٰ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگ اور عصا مار، دیکھ تیرے لیے ہم 12 راستے بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کے بڑے بے ادب ہیں، یہ اہل بیت کے بغضی ہیں، ان کو اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے، ان سے اہل بیت کی عظمت کیونکہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی، آگے سے یہ کہہ دیں گے پلیز اس طرح نہ کیجئے گا۔ او خدا کے بندو، تم جھوٹی روایات پڑھ کے، من گڑت روایات پڑھ کے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے، کیا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم موضوع من گڑت جھوٹی روایات کے محتاج ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا ان کو ایسی روایات کی ضرورت ہے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے؟ قرآن و حدیث احادیث صحیحہ وہ نہیں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چند روز سے ہم نے مسٹر حنیف قریشی کی جو اہل سنت کے ساتھ اعتزالیاں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اہل سنت کے نام پر کیا ہے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ تفضیلیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، روافظ کے ساتھ یاریاں، تفضیلیوں کی سٹیجوں پر جانا، ان سے نام کمانا، ان سے مال و متاع لینا، اور یہاں تک کہ روافظ کی مجلس میں جانا، یہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں حنیف قریشی صاحب نے اس کا بڑا سخت رد عمل دیا، اور جیسے کوئی اپنے سے باہر نہیں ہو جاتا، یہ ان کی بے بسی اور لاچاری ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جواب یا کوئی دلیل نہیں بچتی تو پھر وہ ادھر ادھر کی مار کے ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بیان کر کے اپنے خاص طبقے کو اور اپنے حصے کے بیوقوفوں کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پورے جلالیہ ذریت کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو حنیف قریشی کب مجلس میں گیا ہے اور کب شیعوں کے مرکز میں جا کے مسلک کو بیچا ہے۔ میں چیلنج دے کے کہتا ہوں پوری ذریت جلالیہ کو اور جتنے میرے مخالفین ہیں، تم ایک جگہ ثابت کر دو کہ کبھی حنیف قریشی نے کسی بد مذہب کے مجلس میں جا کر، ان کے کسی مرکز میں جا کر کبھی ہم نے جناب اپنا مسلک بیچا ہو۔ جس ویڈیو کی وہ بات کر رہا تھا اور جس کا تھمبنیل اس نے اپنی سکرین پہ شو کیا، اس ویڈیو میں ثبوت تو موجود تھے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر آپ نے رد کرنا تو پھر تفصیلاً رد کرتے اور ایک ایک چیز کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے اتنے کہہ کے عافیت سمجھی تاکہ میں یہ تو کہہ سکوں میں نے اس کو جواب دیا ہے۔ چلے، جہاں تک چیلنج کی بات ہے تو قریشی صاحب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ پوری جلالیہ ذریت کو چیلنج کر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی آ جاؤ۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ پوری جلالیہ ذریت تو ایک طرف، آپ سے ڈاکٹر محمد زاہد قادری نعمانی زیدہ شرفو کا سامنا نہیں ہو سکا، انہوں نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال جو آپ نے کیا سو کیا، عوام نے دیکھ لیا۔ اب آپ پوری ذریت کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ پوری جلالیہ ذریت کو چیلنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے جو پوچھا گیا آپ اس کا جواب دیں۔ آپ شیعوں کی مجلس میں گئے ہیں، ہم نے ثبوت فراہم کر دیے، مزید اب کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جس مجلس کا وہ پرومو چلایا گیا اور جس مجلس کو اس کلپ میں نے شو کیا، اس میں سارا کچھ واضح ہے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے ریاکشن دیا اور اتنا سخت کہ مجھ پہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت، یہ وہ، تمہیں حیا نہیں آتی، تم نے مرنا نہیں ہے، جب ایسی باتیں کی نا تو ہم نے کہا چلو یہ تھوڑا سا جو انجیکشن دیا ہے یہ انہیں پسند نہیں آیا، مکمل ڈوز بنا کے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پسند آ جائے۔ لیکن میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ یہ والے ثبوت دے کے شاید مان جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالیقین آپ مان جائیں گے کہ ثبوت کافی و وافی ہیں۔ حنیف قریشی نہیں مانیں گے، قطعاً نہیں مانیں گے، وہ پھر کوئی نہ کوئی اڑنگا نکالیں گے وہاں سے۔ آپ سب سے پہلے جس مجلس کی میں بات کر رہا تھا اس مجلس کی فوٹیج دیکھیں، اس کی در و دیوار کو دیکھیں، جہاں پر یہ بیان کر رہے تھے در و دیوار چیخ چیخ کر تشیع کا اعلان کر رہی ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں یہ محاورے، یہ الفاظ اور اس طرح کا طرز تحریر اور یہ جملے کن کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیں تو اس چینل کی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا محرم الحرام مکمل کور کرتا ہے یہ چینل، مکمل۔ اور جس سٹیج پر یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، 10 محرم کو وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک مشہور ذاکر بلایا جاتا ہے، وہاں پر آ کر وہ مجلس کرتا ہے، وہاں پر آ کر وہ لوگوں کو رو کے اور آنسو بہا کے دکھاتا ہے، لوگ بھی وہ کرتے ہیں جو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ حنیف قریشی صاحب اسی سٹیج پر جہاں پر ہر سال ذاکر آتا ہے، جہاں پر مجلس ہوتی ہے، جہاں کی در و دیوار مجلس کی عکاسی کرتی ہیں،
جہاں پر سب کچھ تشیع والا ہوتا ہے اور تشیع ہی کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے بھی تشیع ہوتے ہیں، کرنے والے بھی تشیع ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کسی مجلس میں نہیں گیا۔ چیلنج ہے جی، دکھاؤ جناب والا، یہ دیکھیں، یہ وہی سیٹ اپ ہے، یہ وہی چیزیں ہیں، اور تشیع ہی بیان ہو رہا ہے۔ حنیف قریشی صاحب نے بڑے غصے میں آ کر کہا ہم نے وہاں فکر رضا کو بیان کیا ہے، اور میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے مسلک کے مطابق نے وہاں پر ریکارڈنگ کروائی ہے اور میں نے ذکر اہل بیت اطہار کی ہے۔ اچھا آپ نے وہاں پہ فکر رضا بیان کی ہے؟ ویسے تو وہ مجلس 48 منٹ سے زائد پر مشتمل ہے، لیکن یہاں پر چند کلپس میں لگا دیتا ہوں، آپ وہ سماعت کر لیجئے گا، اور تفصیلاً اگر وہ مجلس سننی ہو تو انشاءاللہ وہ جو ایس او پیس ہیں وہ دیکھ کر سٹرائک وغیرہ سے بچاؤ کے جو معاملے ہیں تدابیر کر کے ہم اس کو عوام کے سامنے رکھیں گے۔ وہ پوری مجلس آپ سنیے گا 48 منٹ کی، پھر دیکھیے گا وہاں پہ فکر رضا کہاں بیان ہوگی۔ چند چیزیں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ عوام کو یا دیگر علماء کرام کو پتہ چل جائے کہ یہ مجلس ہی تھی جس میں حنیف قریشی صاحب اپنے علم کے لولو بکھیر رہے تھے۔ یا مختلف منہج کے لوگ بیٹھے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں یہاں پر مختلف منہج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختلف منہج کے لوگ مطلب کیا بنا؟ یہ تو پکی بات ہے کہ ان کی اس مجلس میں نا یہ ورگلا کے لے کے جائے گا اپنے حصے کے بیوقوف، اپنے لوگ جن کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو اپنے اوپر سنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف منہج کے لوگ قرینے قیاس یہی ہے، یا تو اہل سنت ہوں گے جو اس کے پیچھے لگ کے بھٹکے ہوئے ہیں، یا پھر صرف اور صرف تشیع بچتے ہیں۔ ان کو مختلف منہج کہا گیا۔ اچھا شیعہ سنی مل کے مشترکہ کام کر سکتے ہیں، بالخصوص مجلس وغیرہ اور یہ دینی مذہبی کام، اس میں اشتراک کیا جائز ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ فکر رضا کیا ہے اور فکر رضا کہاں پہ بیان ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 21 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 184 ہے۔ میرے امام سے سوال ہوا شیعہ قوم سے سنی کہاں تک شریک ہو سکتے ہیں؟ میرے امام سے سوال ہوا کہ شیعہ قوم سے سنی کہاں تک شریک ہو سکتے ہیں؟ سنی شیعہ اشتراک کہاں تک جائز ہے، کہاں تک ہو سکتا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا کہیں تک بھی نہیں۔ آیت و حدیث میں مطلقاً ممانت فرمائی، مطلقاً ممانت ہے، اور دیگر فتاوی جات کو دیکھا جائے تو مطلقاً حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کا یہ جملہ ہی فکر رضا کے خلاف تھا کہ یہاں مختلف منہج کے لوگ بیٹھے ہیں، یا مختلف منہج کے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ نے کیا فکر رضا وہاں پہ بیان کی ہے؟ فکر رضا تو یہ کہہ رہی ہے کہ اشتراک جائز ہی نہیں، ممانعت آئی ہے، منع ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ بار بار ان کے جذباتوں سے کھیلتے ہیں۔ آپ اپنی باری میں جب گفتگو کرتے ہیں تو سوائے ایموشنل بلیک میلنگ کے آپ کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہائے مر گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ تمہارے پاس یا تو جھوٹے دعوے ہیں یا ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے جذباتوں کو ابھار کر اپنی طرف کرنے کا یہ ڈھونگ رچانا چھوڑ دو، حقائق پر بات کرو۔ حنیف قریشی صاحب اسی مجلس میں ماتمیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جو سڑکوں پر نکل کر ماتم وغیرہ کرتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہیں سڑکوں پر نکل کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں سڑکوں پر غلامان اہل بیت نکل کر حضور کی آل سے وفاؤں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو سڑکوں پر نکلتے ہیں محرم الحرام میں 10 محرم کو بالخصوص، وہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس عمل کو محبت کہہ رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں اس بات کو بھی میں امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے کے جاتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں پر آ کر لو لشکر نکال کر وہ طرح طرح کی تشبیہیں بنا کر ماتم، سینہ کوبی، زنجیر زنی اور خرافات کا ایک مکمل پیکج بنا کر چلتے ہیں، پھر روتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، گھوڑا نکالتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں، یہ سارے معاملات جو سڑکوں پر آ کر کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جناب والا اسی 21 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 423 پہ چلے جائیں، امام اہل سنت سے یہ ساری چیزیں بیان ہوئی کہ یہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بالتفصیل ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا، آپ بھی شمشیر اعلی حضرت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ذرا یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 423 پڑھیے گا۔ میرے امام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تعزیہ داری کی جاتی ہے، یہ جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، نوحہ خوانی کی جاتی ہے،
یہ تشبیہ اٹھا کر جو چلا جاتا ہے، ان کو سجدے کیے جاتے ہیں، یہ سارے معاملات جو سڑکوں پر ہوتا ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا تازیہ داری کہ اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ جناب والا امام اہل سنت اس کو حرام کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محبتوں کا اظہار ہے، تو حرام کام میں کہاں پہ محبت آ گئی؟ کون سی فکر رضا آپ وہاں پہ بیان کر رہے تھے؟ اور پھر یہ مجلس تھی، مجلس کے اندر آپ ماتمیوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو کہیں کہ وہ محبت کا اظہار ہے، تو جناب والا ہم پھر کہیں کہ آپ مجلسوں میں جاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر آپ غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، قریشی صاحب اس طرح نہیں، حقائق پر بات کریں، دلائل پر بات کریں، کوئی حوالہ جات ہیں آپ کے دفاع میں تو وہ حوالہ جات ہمارے گوش گزار کریں، پیش کریں۔ اس طرح تو نہیں چلے گا نا، ہم جب بھی بات کریں فتاوی رضویہ شریف یا اہل سنت کی کوئی کتاب پیش کریں، آپ کو حوالے سے بات کریں، اور آپ آگے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، آپ لانتے ڈالیں، گالیاں دیں، بلنڈر چھوڑیں، ایموشنل بلیک میلنگ کریں اور پھر چھپ جائیں۔ اس طرح تو نہیں نا، اتنے پہ بس نہیں ہے۔ حنیف قریشی صاحب اپنے پنڈ، اپنے علاقے جہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں، وہاں کے تذکرے بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ماتم ہوتا ہے، سب لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، پھر گھر میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، پھر گپے بھی مارتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی جب رات ہو تو میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہم بلونگ کرتے ہیں، وہاں دن کو جب ماتم ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار آتے ہیں، اور سارے رشتہ دار آ کر قبر وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو پھر سارے محلے والے اس گھر میں رات گئے تک بیٹھتے ہیں، وہ اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں گھر والوں کو، اس کا پرسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ اس کو جناب یہ اس طرف دھیان نہ جائے، یہ پریشان نہ ہو، اس کی پریشانی نہ بڑھے۔ میں صرف کربلا میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں۔ ارے بھائی یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب یہ مجلس نہیں ہے، جب یہ اہل سنت کی محفل ہے، جب مسلک نہیں بیچا جا رہا، تشیع کے ساتھ یاریاں نہیں لگائی جا رہی، تو یہ ماتم کے تذکرے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا اہل سنت کا ضروری مسئلہ حل ہوا اس سے؟ فکر رضا کیا بیان ہوا اس میں؟ کہاں تک یہ سنیت ہے؟ آپ کے پاس ہم ثبوت رکھتے ہیں، ایک طرف آپ کی ویڈیوز رکھتے ہیں، دوسری طرف فتاوی جات رکھتے ہیں، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، یہ وہ، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں آپ۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے آپ کو مفتی کہتے ہوئے بھی، آپ خود کو اہل سنت کا بڑا ذمہ دار بلکہ ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ ٹھیکیداری ہے آپ کی؟ باقی آپ کا یہ عذر پیش کرنا کہ جی وہ ٹی وی چینل تھا تو انہوں نے جو کچھ کر دیا سو کر دیا۔ میرے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام کو، اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن چینل کی جو ریکارڈنگ پروگرام ہوتی ہے اس کے بعد ایڈیٹنگ میں چینلز والے جو نیچے مرضی ایڈنگ دے دیں، ان سے کیا بعید ہے؟ جناب والا وہ ٹی وی چینل ہی تھا، ہم نے بھی کب کہا کہ آپ گام شاہ گئے ہیں، آپ گام شاہ سے گرفتار ہو گئے ہیں، ویسے آپ ہو بھی جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ گام شاہ گئے تھے، ہم نے بھی ٹی وی چینل ہی دکھایا ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی چینل بھی گام شاہ سے کم نہیں ہے، ہر سال محرم کے جتنے بھی 29-30 دن آتے ہیں وہ مکمل کوریج کرتے ہیں، کوئی مجلس، کوئی ماتمی جلوس، کوئی زنجیر زنی کا منظر، اس طرح کی کوئی خرافات نہیں چھوڑتے۔ ان کے چینل کا آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کے 2023 کے 22 کے 21 کے فولڈر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر محرم کی تمام وہ چیزیں جو تشیع کرتے ہیں، سارا کچھ شیعوں کو وہ کوریج دے رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں وہ ہیں، وہ مجلسیں کرتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، ذاکر بلاتے ہیں، ان سے تقریریں کرواتے ہیں، اور ماتم شاتم یہ وہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ پائے جاتے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں اس سے؟ حنیف قریشی صاحب سوال یہ ہے کہ جہاں پر تشیع کا غلبہ ہے، جہاں پر روافظ عام ہیں، اور جو رفض زدہ لوگ وہاں پہ چلا رہے ہیں نظام کو، آپ وہاں پہ جاتے کیا لینے ہیں؟ اس جگہ جانے کا مقصد کیا ہے جہاں پہ ماتم ہوتا ہے، جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، جہاں پر زنجیر زنی ہوتی ہے، جہاں پر گھوڑے نکالے جاتے ہیں، جہاں پہ گھوڑوں کو سبیلیں پلائی جاتی ہیں، جہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اس چینل پہ لینے کیا جاتے ہیں؟ آپ اسی جگہ بیٹھ کے ویسے کپڑے پہن کے ویسی در و دیوار لگا کے ویسی گفتگو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے
جہاں پر تہمت لگنا ہو یا تہمت لگنے کا اندیشہ ہو وہاں جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہی فتاوی رضیہ شریف کی 21 نمبر جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 424 ہے۔ امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما یؤدی الی محظور محظور، جو چیز ممنوع تک پہنچائے وہ ممنوع ہے۔ جس چیز کی وجہ سے بندہ ناجائز کام میں مبتلا ہو وہ چیز ہی ممنوع ہے، وہ کام ہی ممنوع ہے۔ تو آپ جہاں پر بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کا ارد گرد جس جگہ وہ ہو رہی ہے وہاں کی روٹین، جس جگہ آپ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ ذاکروں کی مجلس کرنا اور وہی گیٹ اپ، وہی سیٹ اپ اور وہی گفتگو، وہی ماتم کو خراج تحسین، وہی ماتمیوں کی تعریف، وہی ملا جلا نظام، تو کیا یہ تہمت کی جگہ نہیں ہے؟ اور یہ برسبیل تنزل کہہ رہا ہوں، کیا یہ تہمت کی جگہ نہیں ہے؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی طور پہ مجلسی ہی ہے، اور آپ وہاں کیا لینے گئے؟ تو کم از کم اگر آپ کہیں کہ یہ مجلس نہیں، اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو کیا یہ تہمت کا مقام نہیں ہے؟ پھر آگے امام اہل سنت نے نقل فرمایا اتقوا مبادی التہام، تہمت کی جگہوں سے بچو، جہاں تہمت لگتی ہے وہاں سے بچو، جہاں پر تمہیں خوف ہو کہ یہاں تہمت لگ جائے گی وہاں سے بچو۔ تو جناب والا یہ ہے فکر رضا، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، آپ نے تو سارا کچھ وہی بیان کیا۔ پھر اسی کے آگے امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 424 پہ یہ عبارت بھی نقل فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہام، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے مواقع میں ہرگز نہ کھڑا ہو۔ جناب والا ہرگز نہ کھڑا ہو، وہاں نہ جائے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وہاں نہیں جانا، آپ وہاں پہ گئے ہیں، اور یہ ساری ویڈیوز اور یہ فوٹیج اور آپ کے یہ معاملات واضح کرتے ہیں وہ مجلس تھی، وہ مجلس ہی تھی۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے ایسی روایات کا جو اہل تشیع نے بیان کی ہیں، اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، روافظ اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور وہی چیزیں حنیف قریشی بھی بیان کرتا ہے۔ جو روافظ نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ حنیف قریشی بیان کرتا ہے، جبکہ انہی روایات و واقعات کو ہم جب اہل سنت کے اصولوں پر پرکھتے ہیں تو ائمہ جرح و تعدیل محدثین ان کو یا تو موضوع کہہ رہے ہوتے ہیں یا منکر کہہ رہے ہوتے ہیں یا شدید ترین اس پہ جرح کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں بھی حنیف قریشی صاحب نے ایک ایسی روایت پڑھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی، آپ وہ روایت سماعت فرمائیں۔ لیکن جن ہستیوں کے نام سے یہ گرہانہ، جن کا نام ہے نا جو عرشوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، جو نبیوں کی دعاؤں میں وسیلے میں بھی موجود ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ بھی لکھا ہوا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ جب سمندر کے کنارے جاتے ہیں رک جاتے ہیں، ربا پیچھے دشمن ہے آگے سمندر ہے، کیا کروں، حکم الہی ہوتا ہے موسیٰ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگ اور عصا مار، دیکھ تیرے لیے ہم 12 راستے بنا دیتے ہیں۔ ناظرین یقین جانیں اس کلپ کا جواب میں 2 گھنٹے میں دے سکتا تھا، اور اس نے جو کہا نا مجھ پہ الزام ہے میں گیا ہی نہیں، پوری جلالیہ ذریت کو چیلنج ہے وہ ثابت کرے، یہ 2 گھنٹے کا کام تھا، میں 2 گھنٹے میں یہ سارا کچھ ریکارڈ کروا کے سیٹمنٹ کروا کے چلا دیتا۔ لیکن یہ روایت جو انہوں نے بیان کی میں اس کو تلاش کرنے لگ گیا۔ یقین جانے میں بہت ناقص بندہ ہوں، بڑا کمزور بندہ ہوں، یہ عاجزی نہیں یہ اعتراف ہے، مجھے نہیں ملی، اہل سنت کے کسی معتبر ماخذ سے مجھے نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھے تشیع کی کتابوں سے بھی نہیں ملی۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، حنیف قریشی صاحب اس کا حوالہ عنایت فرما دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کا حوالہ دے دیں، آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ کسی معتبر سنی ماخذ سے سند کے ساتھ یہ روایت ہمیں دکھا دیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ لیکن آپ کی سابقہ روش کو دیکھا جائے کہ جو آپ روافظ کی کتابوں سے روایات بیان کرتے ہیں، اہل سنت اس کو موضوع من گڑت اور بے اصل کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ انہی میں نہ آ جائے۔ لیکن بات پتہ کیا ہوگی، ہم جب یہ سند مانگ رہے ہیں، ہم جب اس کا حوالہ مانگ رہے ہیں، یہ لوگ کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے یہ تو اہل بیت کے بڑے بے ادب ہیں، یہ اہل بیت کے بغضی ہیں، ان کو اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے، ان سے اہل بیت کی عظمت کی بات ہضم ہی نہیں ہوتی۔
آگے سے یہ کہہ دیں گے پلیز اس طرح نہ کیجئے گا۔ او خدا کے بندو، تم جھوٹی روایات پڑھ کے، من گڑت روایات پڑھ کے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے؟ کیا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم موضوع من گڑت جھوٹی روایات کے محتاج ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ان کو ایسی روایات کی ضرورت ہے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے؟ قرآن و حدیث، احادیث صحیحہ وہ نہیں موجود ہے؟ تو اس واسطے میں اس روایت پر کلام بعد میں کروں گا، پہلے آپ سے حوالہ طلب کیا جاتا ہے۔ آپ شفقت فرمائیں، اس کا حوالہ مرحمت فرمائیں، یا آپ کے جو ماننے والے چاہنے والے ہیں وہ کہیں سے ہمیں یہ حوالے کا جگاڑ لگا دیں، انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن رہی بات وہ کہ جو آپ نے تشیع کی روایات بیان کی ہوئی ہیں، اہل سنت نے ان کی کوئی اصل بیان نہیں کی، وہ انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔